بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تقلید کے نقصانات کیا ہیں؟ تقلید کے حوالے سے آج تک ہمارا کوئی بھی جو ہے وہ بیان سوشل میڈیا کے اوپر نہیں آیا ہے، کیونکہ ہم تقلید کے حوالے سے گفتگو ہی میرے خیال سے بہت زیادہ کم کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے کئی سارے ایسے دوست ہیں، کئی بھائی ہیں جو ہم سے تقلید کے حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں، ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو جو انفرادی طور پہ جواب دے دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی ضروری نہیں سمجھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا تقلید کے جو ہے نا عنوان کے اوپر کچھ یعنی روشنی ڈالی جائے، لیکن آج ضروری سمجھا۔ ویسے بھی تقریر کا جو عنوان ہے یہ انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج ضروری سمجھا، ضروری سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسی ویڈیو ہمارے سامنے آئی جو بالکل ہمارے دل کو تڑپا دینے والی تھی، جس میں تقلید کی انتہائی جو ہے نا بہت زیادہ نقصان اور تقلید کی وجہ سے یعنی ایک ظلم و ستم ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا پھر تقلید کے نقصانات جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کرنے کے ہم نے عزم کر لیا ہے کہ تقلید سے عوام کو روشناس کرائیں گے کہ تقلید کتنا بڑا فتنہ ہے، تقلید کتنا بڑا جرم ہے، تقلید کے اسلام میں اسلام کی نظر میں یا اسلام کو تقلید کا کتنا زیادہ نقصان ہے۔ ہم عام طور پہ سوشل میڈیا وہ جو ویڈیو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ایک دو باتیں کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ تقلیدی بھائی ہیں، یہ ہمیں مختلف قسم کے چورنز بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 4 ائمہ کی تقلید واجب ہے، 4 اماموں کی تقلید واجب ہے، ٹھیک ہے۔ میں زیادہ دلائل کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، دلائل آنے والے جو ایپیسوڈز ہیں ان میں ضرور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے نا دلائل کے ساتھ تبصرہ کروں گا، لیکن یہ چونکہ پہلا ایپیسوڈ ہے، پہلے ایپیسوڈ کے اندر ہم صرف اور صرف عقلی دلائل جو ہیں عوام کو سادہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی 4 ائمہ میں سے جو 4 امام ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، ان 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید جو ہے وہ واجب ہے، کرنی چاہیے۔ اب سادہ سا سوال ہے، معصومانہ سوال ہے، یہ تقلید 4 اماموں کو 4 امام کس نے بنایا ہے اور ان کی تقلید کو کس نے واجب قرار دیا ہے؟ ان کی تقلید کو کس نے واجب قرار دیا ہے؟ یعنی دیکھیں نا، یا تو یہ ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے کہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کبھی فرمایا ہو کہ 4 امام آئیں گے، آپ نے ان کی تقلید کرنی ہے؟ تو 4 امام آئیں گے، ان کی تقلید کرنی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا بھی ہاں یہ واجب ہے۔ اگر نہ 4 اماموں کا تذکرہ قرآن میں کہیں ہو اور نہ ہی 4 اماموں کا جو تذکرہ ہے وہ حدیث میں کہیں پہ ہو، جب 4 اماموں کا تذکرہ نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو تو ان کی جو ہے نا تقلید کرنا واجب کہاں سے ہو گیا بھائی؟ ایک امام ہے، دوسرا تقلید ہے، ایک امام ہے، دوسرا تقلید ہے۔ اماموں کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن و سنت میں کہیں نہ ہو۔ دوسری رہی بات تقلید کی، تقلید کا وجود بھی اگر قرآن و سنت میں کہیں نہ ہو، قرآن میں کہیں بھی تقلید کا حکم نہ دیا گیا ہو، کسی کی بھی تقلید کا، کسی کی بھی تقلید کا، یعنی تقلید کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو جو ہے نا تسلیم کرنا اور بغیر دلیل کے کسی کا پابند ہو جانا۔ کہ مثال کے طور پہ حنفی جو ہیں وہ بغیر دلیل کے پابند ہے کہ ہم نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو ماننا ہے، اب دلیل نہیں مانگنی، ہم نے دلیل کا تقاضا نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے حنفی جیسے حنفی ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، سب اسی تقاضے کے اوپر چلتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ 4 اماموں کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں، حدیث میں کہیں نہیں، تقلید کا تذکرہ پورے 30 پاروں کی قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے کہ تقلید کرنی ہے کسی کی بھی، 4 اماموں کی دور کی بات ہے، کسی کی بھی تقلید کا تذکرہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، تقلید کا جواز تک قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر یہ تقلید واجب کہاں سے ہوگے بھائی؟ نہ تو اماموں کا تذکرہ ہے اور نہ ہی تقلید کا تذکرہ قرآن و سنت میں، تو 4 اماموں کی تقلید واجب ہے، یہ چورن بیچنے والے جو لوگ ہیں کس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں؟ اچھا یہ بھی کہتے ہیں جب ہم ان سے قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں بھی ان کی تقلید کیوں فرض ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں بھی دیکھو بھی انہوں نے جو قرآن و سنت کے سے جو مسائل اخذ کیے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مسائل اخذ کیے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ہم ان کے مسائل کے اوپر ہی چلیں گے۔ تو جب ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مفتی ہیں، دین کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، تو ہمیں کسی کی تقلید کی کیوں ضرورت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ اجتہاد جو ہے، اجتہاد اس کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اجتہاد کا دروازہ ہی بند ہو گیا، جب آپ کیسے اجتہاد کرو گے؟ تو اجتہاد کا ان کے بعد 4 اماموں کے بعد وہ کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو آپ کیسے اجتہاد کریں گے اور کیسے اپنی رائے کے اوپر چلیں گے؟ وہی بات پھر کہ اجتہاد کا دروازہ کس نے بند کیا ہے اور کب بند ہوا ہے، اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ کوئی جواب نہیں آتا۔ اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ مقلد کوئی بھی ہے، کسی بھی امام کا مقلد ہے، وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے
امام کا سہارا لیتا ہے اپنی حنفی جنہوں نے اپنا نام حنفی رکھا ہوا ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں، مالکی اسی طرح کرتے ہیں، حنبلی اس طرح کرتے ہیں، شافعی اس طرح کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے امام کا سہارا لیتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ قرآن و سنت یہ جو ائمہ اربعہ گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک امام نے بھی تقلید کا حکم نہیں دیا، بلکہ چاروں امام جو تھے انہوں نے تقلید سے منع کیا ہے، لوگوں کو تقلید سے منع کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ چار امام ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، اور جو ان میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، وہ گمراہ ہے۔ جبکہ یہ چار امام جو تھے یہ چاروں کے چاروں امام تقلید سے منع کرتے تھے۔ بہرحال اس کے دلائل انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر آئیں گے۔ آگے چلتے ہیں، خواہشات کی تکمیل کیسے ہے؟ خواہشات کی تکمیل اس طرح کیا ہے، میں ایک دو مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے۔ حنفی حضرات انڈیا پاکستان کے اندر ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا منگواتے ہیں، جنازے کے بعد دعا منگواتے ہیں، حالانکہ اس کا قرآن و سنت کے اندر کہیں ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، قرآن و سنت کے اندر ثبوت ہونا دور کی بات ہے، فقہ حنفی کے اندر بھی اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کئی سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں تقلید کی آڑ میں جو ان کی خواہشات ہوتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، پھر بعد میں نام کیا دیا جاتا ہے بھئی ہم حنفی ہیں، حنفی المسلک جو ہے وہ ایسا کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ نہیں، حنفی المسلک ایسا کرے گا۔ آگے چلتے ہیں، اسی طریقے سے نماز کے اندر آمین بالجہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی احادیث سے ثابت ہے، سنت متواترہ ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے واضح طور پہ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے مسجد نبی میں نماز پڑھائی اور مسجد نبی آمین کی آواز سے جو ہے نا وہ بلند ہو گئی، یعنی گونج اٹھی، ترتج بہا، تو مسجد جو ہے گونج اٹھی آمین کی آواز سے۔ اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، صحابہ اونچی آواز سے آمین کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام آمین کہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین، امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، تم میں سے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہے، جب امام آمین کہے تم نے بھی آمین کہنا ہے۔ اب امام آمین کہے گا کیسے پتہ چلے گا؟ امام ان کے نزدیک تو آمین دل کے اندر کہنی چاہیے، خفیہ کہنی چاہیے، تو کیسے پتہ چلے گا اور مقتدی کیسے پھر آمین کہے گا؟ تو ظاہر ہے کہ امام کے ساتھ جو آمین کہنی ہے، امام کب کہے گا اور ہم نے کب کہنی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ امام اونچی آواز سے آمین کہے گا، ظاہر ہے کہ ہمیں بھی پھر آمین کہنی چاہیے۔ جب ہمیں امام کی موافقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو جب امام بلند آواز سے آمین کہے گا تو ہم نے بھی بلند آواز سے آمین کہنی ہے، اور بھی کئی سارے دلائل ہیں۔ یہی ایک واقعہ عرب کے ایک ملک میں پیش آیا جہاں پہ حنفی یعنی مسلک کی ایک مسجد کے اندر ایک شخص شافعی مسلک کا شخص چلا گیا، تو جب امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہا تو اس نے بلند آواز سے آمین کہا۔ ساتھ میں جو کھڑا شخص تھا اس نے نماز کی حالت میں نماز توڑ کے اس شخص کو پیٹنا شروع کر دیا، اس کے منہ کے اوپر ایسے کوہنی ماری اور زبردستی جو ہے نا اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ نماز ختم ہوگی، نماز توڑ دی، اب جنگ کی حالت شروع ہو چکی ہے۔ ویڈیو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ یہ جو تقلید ہے یہ کہاں کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی مفاد نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود اسلام کو تقلید کا نقصان کتنا ہے؟ نقصان اتنا ہے کہ آپس میں لڑائے گی، آپس میں بھڑائے گی، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، فلاں امام کا مقلد ٹھیک ہے، فلاں غلط ہے، فلاں یہ ہے، ہمارا امام ٹھیک ہے، فلاں کا امام گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔